الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيل له ولا مشيد له ولا معين له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا فیروز صاحب جن کی دعوت پر میں اس بستی میں اس گاؤں میں میرا آنا ہوا اور اسی طرح حضرت مولانا تصور صاحب جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں حضرت مولانا راغب صاحب جو رفیق محترم ہے اور دیگر اکابر علماء جو اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں مجھے یہاں آنے کے بعد میں یقیناً بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے میرا عامتاً یہ مزاج ہے کہ میں زیادہ دور چلنا پسند نہیں کرتا لیکن آپ حضرات کی محبت مجھے کھینچ لائی جب میں اپنے گھر سے چلا تھا دل میں ایک نیت لے کر چلا جس گاؤں اور جس بستی میں جا رہا ہوں وہاں ایک دین کا پیغام مجھے لوگوں کو دے کر آنا وہ پیغام میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سنو گے اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں لا کر اس پورے معاشرے اور سماج کو بہترین معاشرہ سماج بنانے کی کوشش کرو گے نوجوانوں دوستوں دینی بھائیوں آج پورا معاشرہ پورا ہمارا سماج اپنے حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے باپ اپنے بیٹے سے اپنا حق کا مطالبہ کر رہا ہے اور بیٹا باپ سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے بیوی اپنے شوہر سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے شوہر بیوی سے کر رہا ہے استاد شاگرد سے کر رہے ہیں شاگرد استادوں سے کر رہا ہے تو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن میرے بھائیوں دوستوں نوجوانوں بزرگوں اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کر رہا ہے ہاں
ایک باپ کا اولاد پر حق ہوتا ہے، اولاد کا باپ پر حق ہوتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے حقوق کے مطالبے کو چھوڑ کر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے اور ماتحت ذمہ دار کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اگر یہ سلسلہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم اس سلسلے کو اختیار کرنے والے بن جائیں کہ ہاں ہمیں فکر ہے دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی، یہ کوشش، یہ جذبہ اور یہ ذہن اور دماغ کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے تو میرے دوستوں اور دینی بھائی، پورا معاشرہ سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ہر انسان رسہ کشی میں گرفتار ہے، مبتلا ہے۔ ہر آدمی اپنے حق کے مطالبے کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی میرے حقوق کو پورا نہیں کرتی ہے، میرے کہے کو نہیں مانتی، میری اطاعت نہیں کرتی۔ میرے کہے کو نہیں مانتی، اور اسی طرح دلہن بھی اپنی شکایت کر رہی ہے۔ سلسلہ در سلسلہ یہ پیغام چلتا ہوا جا رہا ہے۔ گھروں کا سکون، گھروں کا چین، گھروں کی راحت، یہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو رہی ہیں اور پورا معاشرہ اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہاں، تجھے اللہ نے باپ بنایا ہے، تجھ سے کچھ حقوق متعلق ہیں، تجھے اولاد بنایا، تجھ سے کچھ حقوق متعلق کوئی نہیں جان رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر معاشرہ بہترین بنانا چاہتے ہو، سماج بہترین بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو آپ دوسروں کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اپنی فکر چھوڑ دو، نیکی کرو گڑھے میں ڈال دو۔ یا آپ نے کہاوت سنی ہوگی لوگوں سے، آپ نے علماء نے آپ کو بتلائی ہوگی کہ یقیناً آدمی اچھائی کرے اور اچھائی کر کے بھول جائے، یہ اچھا انسان ہے جو اپنے حقوق کے مطالبے کے پیچھے نہ پڑے بلکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگا رہے۔ ہاں، یہ میری دلہن ہے، یہ میری شریک حیات ہے، یہ میرے نکاح میں آئی ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، ہاں، نکاح کی مجلس میں جس وقت میں اس نے قبیلتہا کہا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، اس کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی اس کی گاڑی میں سوار ہو جاتی ہے۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اہل و عیال کی، بھائیوں کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہاں، تیرے نکاح میں آ گئی، اور نکاح میں آنے کے بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ پیار ملے، محبت ملے، الفت ملے، تعلق ملے، لیکن ملتا کیا ہے؟ گالیاں مل رہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ظلم یہ معاشرہ اور یہ سماج ہماری بہنوں پر کر رہا ہے۔ اسی طرح میرا بھائی قربانیاں دے رہا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، میری بہن کو اچھا خرچ دینے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ بہترین ہمارا گھر چلتا رہے، لیکن پھر بھی بہت سی ہماری بہنیں زندگیوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سب نہیں، بہت سی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں پر، اپنے خاوندوں پر ظلم کرتی ہیں۔ بالآخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک صاحب آپ کے پاس میں شکایت لے کر آئے اپنے نوجوان بچے کی، اور آپ سے فرمایا، امیر المؤمنین، یہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میرے کہے کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو طلب فرما لیا۔ وہ آیا، اور آنے کے بعد
میں آپ کو حقوق کی بات بتلا رہا ہوں، اور جو میرا اصل مقصد ہے، جس کو میں جو پیغام اور جس کو میں اپنے ذہن میں لے کر آیا ہوں، وہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہی تمہید میں قائم کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک باپ آیا اور شکایت کی اپنی اولاد کی کہ میری اولاد میں سے اپنے لڑکے کی کہ یہ میرا لڑکا میرے کہے کو نہیں مانتا، سنتا نہیں ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب فرمایا، اس کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا، اے نوجوان، تیرا باپ تیری شکایت لے کر آیا ہے، تو اپنے باپ کے کہے کو نہیں مانتا، اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ ہاں امیر المؤمنین، میں اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرتا ہوں، اپنے باپ کے کہے کو نہیں مانتا ہوں۔ اے نوجوانوں، امیر المؤمنین جس کی عدالت، جس کا انصاف، جس کی محبت، جس کا پیار پورا زمانہ اور پوری دنیا جانتی ہے، وہ امیر المؤمنین جس کے سامنے ہر انسان کے بولنے کی جسارت ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ نوجوان کہہ رہا ہے، امیر المؤمنین ہاں میں اپنے باپ کے کہے کو نہیں مانتا ہوں، میں اطاعت نہیں کرتا ہوں، میں فرما برداری نہیں کرتا ہوں۔ اے نوجوانوں، تو دینی بھائیوں اور دوستوں، اس نوجوان نے کہہ تو دیا ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا، تو کیوں نہیں کہنا مانتا ہے، اطاعت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اے نوجوان، تیرے باپ کے تجھ پر کچھ حقوق ہیں، اطاعت ہے، خدمت ہے، تعظیم ہے، تیرے اوپر تین حق تیرے باپ کے عائد ہوتے ہیں، تو اپنے باپ کی اطاعت بھی کرے گا، اپنے باپ کی خدمت بھی کرے گا، اپنے باپ کی تعظیم بھی کرے گا، لیکن تو نے تینوں حق کو پامال کر دیا۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین ہاں، کیا صرف باپ کے ہی میرے سے متعلق حقوق ہیں، کیا میرا بھی کوئی حق ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے بھی حقوق تمہارے باپ سے متعلق ہے۔ وہ تین حق اولاد کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے، وہ حق آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا حق، نیک عورت سے نکاح کیا جائے۔ اولاد کا پہلا حق، نیک خاتون سے نکاح کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں بدنام زمانہ ہے، جس سے اس نے نکاح کیا ہے، جس کے پیٹ سے میں دنیا میں آیا، بدنام زمانہ، اور اس نے میرا نام جعل رکھا، جس کے معنی آتے ہیں گوبریلا۔ میرے بھائیوں، گوبریلا کس کو کہا جاتا ہے؟ گوبریلا وہ کیڑا ہے کہ جو گندگی میں، غلاظت میں، گوبر میں پیدا ہونے والا ہے اور اس کے اندر رہنے والا ہے، اس کو گوبریلا کہا جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں جعل کہا جاتا ہے۔ تو اس میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ اور تیسرا حق امیر المؤمنین نے بیان فرمایا، تعلیم و تربیت۔ تو اس نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ آج میں 19 سال کا ہو گیا، لیکن میرے باپ نے نہ مجھے تعلیم دی ہے، نہ میری تربیت فرمائی ہے۔ تو یہ تین حق اولاد کے ہیں کہ اس کا صحیح نام رکھا جائے، اس کے لیے ماں کا انتخاب صحیح کیا جائے، اور اسی طرح اس کو تعلیم و تربیت کا اس بچے کے لیے انتظام کیا جائے۔ تو امیر المؤمنین سے اس نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے باپ نے بدنام زمانہ جو عورت تھی اس سے نکاح کیا ہے، ایسی عورت کے پیٹ سے میں دنیا میں آیا، تو کہاں سے خیر کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اے میرے دوستوں، آج ہم اپنی شریک حیات کا انتخاب کس انداز سے کرتے ہیں؟ ہاں، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں جہیز چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں حسب نسب چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ایسی جگہ پر ہو کہ جو ہمیں گاڑیاں ملے، ہمیں تھالی میں پیسہ ملے۔ ہم
अपना निकाह करने के बाद हमारे घर की गुर्बत खत्म हो जाए। ए नौजवान, जब तू ये तलाश करेगा निकाह से, जब तू ये चाह रहा है कि तेरे घर की गुर्बत खत्म हो जाए, जब तू ये चाहता है कि तेरे निकाह के अंदर नेक खातून न आए, हाँ, तेरे निकाह के अंदर बदनामी जमाना आए, तेरे निकाह के अंदर ऐसी खातून आए कि जब घर में किचन के अंदर दाखिल हो उसके सर पर दुपट्टा न हो, इज्जत और इफ्फत को न जानती हो, एहतराम को न जानती हो, इंसानियत को न जानती हो, अखलाक को न जानती हो, किरदार को न जानती हो। हाँ, तेरा जब ये चाहत है, तेरा ये मुतालबा है कि मेरी औरत, मेरी खातून, मेरे निकाह में ऐसी खातून हो कि जो फिल्में देखने वाली हो, गाने सुनने वाली हो। ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों, आपने दीन को पानाए दाख रखा है, आपने दीन को छोड़ा है, दीन की मोहब्बत को अपने सीने से निकाला है, तो आपको कहां से आपकी औलाद अच्छी मिल सकती है? आपको कहां से वो बच्चे मिल सकते हैं कि जिन बच्चों से दीन का काम होगा, दीन का परचम जिन बच्चों के जरिए से लहराया जाएगा? वो बच्चे मयसर नहीं होंगे। हाँ, वो माए थी कि जो अब अपने बच्चों को दूध पिला रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, बच्चा पेट में है, वो कुरान को पढ़ रही है, जिक्र कर रही है, अल्लाह की कलाम की तिलावत कर रही है, ज़बान पर जिक्र है, अल्लाह का कलाम है, इस्तिग़फ़ार कर रही है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। हाँ, ऐसी कोकों से जन्म लेने वाले अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले इमाम गजाली थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले अशरफ अली थानवी थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले हजरत मौलाना रशीद अहमद साहिब गंगोही थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी थे, ऐसी कोख से जन्म लेने वाले हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे। हाँ, अगर आपने ऐसी खातूनों का इंतखाब किया है, खुदा की कसम अल्लाह के वली नहीं, अल्लाह के दुश्मन पैदा होंगे। ऐसी कोख से अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं, अल्लाह से नफरत करने वाले पैदा होंगे। ऐसी कोख से मेरे भाइयों अच्छे फराग की उम्मीद लगाना ये हमारी खाम खयाली है। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं आपकी कोख से आपके फरमाबरदार पैदा हो, इताअत गुजार पैदा हो, अच्छे बच्चे पैदा हो, ए मेरी माओ, आपको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना होगा। जब आप पेट से हो तो आप जिक्र करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, और इसी तरह जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो आपकी जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। खुदा की कसम वो बच्चा दूध पी रहा है, माँ की पिस्तानों से दूध तो पी रहा है, लेकिन वो बच्चा माँ के जहन को, माँ के दिमाग को, माँ की फिक्रों को, माँ के ख्यालात को पढ़ रहा है। वो बच्चा माँ के ख्यालात को पढ़कर जब दुनिया के अंदर वो काम में आएगा और दुनिया में काम करने वाला बनेगा, वही माँ का जहन, वही माँ की फिक्रे, वही माँ के ख्यालात उस बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। वो ऐसा ही बनेगा माँ को जैसा देख रहा है। ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, ए मेरे माशरे और समाज की इज्जतें याद रखिए। अगर आप ये चाहती हैं कि हमारी कोख से नेक और सालेह औलाद पैदा हो, तो आप जब दूध पिलाएं मोबाइलों को बंद कर दीजिए, फिल्में देखनी बंद कर दीजिए, गाने सुनने बंद कर दीजिए, नाटक देखने बंद कर दीजिए। वरना खुदा की कसम, जो नाटकों में देख रही हो, फिल्मों में देख रही हो, गाने सुन रही हो, ऐसे ही शैतान ये आपके बच्चे बनेंगे, आपकी कोख से पैदा होंगे। यही दूध पीकर अल्लाह का बागी बनेगा, अल्लाह का दुश्मन बनेगा, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाला नहीं बनेगा। अगर आप चाहती हैं कि हमारी इताअत करने वाला बने, मैंने बहुत सी माओं को, बहुत से नौजवानों को, बहुत से बुजुर्गों को रोते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है
کہ وہ اپنے اولاد کی فریاد رکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہو بھکا کر رہے ہیں. لیکن نوجوانوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا اس ماں باپ نے اپنے اولاد کے حق کو ادا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وہ سمجھنے والی بات ہے. تو ہمیں ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک و صالح بنے، اچھی اولاد بنے، تو ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے. دوسری بات کہ جو نام رکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس نے بتلایا، تو ہمیں نام کا صحیح انتخاب کرنا چاہیے. اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے. آپ ایک بچے کو عقل مند کہہ کر پکاریں، عاقل کہیں، عقل مند کہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں عقل مند بن جائے گا، عقل مند ہو کر آپ کے سامنے آئے گا. اگر آپ اس کو بے وقوف کہو گے، احمق کہو گے، تو یقیناً بے وقوف احمق بن جائے گا. اس کا تجربہ کر کے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ اس کا تجربہ بھی کرنے کا اگر آپ میں شوق ہے تو میرے بھائی اس شوق سے کیجئے، اس کے اثرات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس لیے ہمیں علماء سے پوچھ کر، اولیاء اللہ سے پوچھ کر، بزرگان دین سے پوچھ کر اپنے بچوں کے نام کا انتخاب کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نوجوان نے بتلائی کہ آج میں 19 سال کا ہو گیا، مجھے نہ میرے باپ نے پڑھایا، نہ تربیت دی ہے، نہ اخلاق سکھائے، میں جانتا نہیں کہ باپ کا کیا حق ہے. آج میں 19 سال کا ہو گیا. اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، میں یہی بات بتلانے کے لیے آپ کو آیا ہوں. میں آپ کو جگانے کے لیے 3 گھنٹے مسلسل گاڑی چلی ہے، آپ کی بستی میں آیا ہوں. آپ نے اگر مجھ سے کوئی پیغام نہ لیا، میرا آنا بیکار، مولانا فیروز کی محنت بیکار. میں آپ کو بتانے آیا ہوں، آپ مزدوری کر رہے ہو، آپ زراعت کر رہے ہو، آپ کاشتکار ہو، آپ ملازم ہو، آپ مزدور ہو. خدا کی قسم اس اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اس دنیا سے جانا ہے. ہماری اولاد تعلیم سے، تربیت سے ناواقف نہیں رہنی ہے. یہ ہمیں عزم، یہ ارادہ اور اپنے ذہن، اپنے دماغ کے اندر یہ چیز بٹھا کر اس مجلس سے جانا ہے کہ ہاں، ہم مفتی صاحب اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مکاتب کو آباد کرو. اور ان مدرسوں میں، مسجدوں میں جو مکاتب کا جال ہمارے اکابر علماء بزرگان دین نے پھیلایا ہے، ہمارا بچہ سب سے پہلے ان مدرسوں میں اپنی آنکھوں کو کھولے، اس کے ذہن اور اس کے دماغ پر اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے. وہ مدرسے میں آ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. آپ کا بچہ سب سے پہلے مدرسے میں آئے، مدرسے میں آ کر قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، قرآن کو حاصل کرے. لیکن یہ ظلم بالائے ظلم ہے. معاف کرنا، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج میرا یہ پورا سماج، یہ پورا معاشرہ نہ دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہے اور نہ ہی دنیاوی دینی کوئی تعلیم ہمارے معاشرے اور سماج میں نہیں. آج ہمارا بچہ بھی قرآن کی تعلیم سے محروم ہے. آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہیں، لیکن دوستو برا ماننے کی بات نہیں، بہت بڑی تعداد معاشرے اور سماج کے اندر ایسی ہے کہ جو کلمہ نہیں جانتے، پہلا کلمہ نہیں جانتے، دوسرا کلمہ نہیں جانتے. ان کو ایمان مجمل یاد نہیں ہے، ایمان مفصل یاد نہیں ہے. خدا کی قسم چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں یہ گناہگار بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان کہ جو کم سے کم 5-10 اولاد کا باپ تھا.
اس کے سامنے جب میں نے اپنے مدرسے کے بچوں کی داستان سنائی، یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں بچے اللہ کے نبی کے نام کو، اللہ کے پیارے حبیب کی والدہ کے نام کو اور اللہ کے حبیب کے والد محترم کے نام کو جانتے ہیں۔ اس مجلس میں اس نوجوان سے کہا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کیا تم اللہ کے نبی کی والدہ کے نام کو جانتے ہو؟ تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا۔ اے معاشرے میں رہنے والے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، آج یہ ہمارے معاشرے اور یہ ہمارے سماج کا حال ہو گیا ہے۔ آج ہم دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے دونوں سے اتنے بے خبر ہو گئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلی بات ہے، ایک صاحب کے گھر میں گیا، اس نے کہا کہ میری بچی نے انٹر کر رکھا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کی بچی پانی لے کر آئی، میں نے پوچھا کہ تمہاری بچی نے انٹر کر رکھا ہے؟ میں نے اس سے کہا بیٹا ایمان مجمل سناؤ، ایمان مفصل سناؤ، دوسرا کلمہ سناؤ۔ خدا کی قسم وہ ایک کلمہ بھی نہیں سنا سکی۔ یہ معاشرے اور سماج میں ماں بننے والی بچی ہے جس کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، جو جانتی نہیں ہے دوسرا کلمہ کیا ہے، جو جانتی نہیں ہے پہلا کلمہ کیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، کون سے معاشرے میں رہ رہے ہو؟ آپ کیوں اپنے آپ کو نہیں جگا رہے ہو کہ ہماری زندگیوں میں قرآن ہو، ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی کا فرمان ہو، اللہ کے نبی کا پیغام ہو؟ جاؤ پوچھو ان سے کہ جنہوں نے اس دین کے لیے نہ جانے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ اے میری مائیں، اے میری بہنیں، حضرت عبد الرحمن بن قاسم کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے دل میں حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم آپ مدینہ منورہ میں امام مالک کا شاگرد بننے کے لیے چل دیتے ہیں۔ آپ نے 1 سال حدیث کا درس حاصل کیا، حدیث پڑھی۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزر گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس عبد الرحمن بن قاسم پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا، آپ نے یہ سمجھا کہ اب میں یہاں حدیث پڑھتا رہوں گا، میری دلہن میرا انتظار کرتی رہے گی۔ عبد الرحمن بن قاسم نے ایک خط لکھا اور اس خط میں کہا اے میری شریک حیات، مجھے 3 سال یہاں ہو چکے ہیں، تو میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر لینا، لیکن عبد الرحمن بن قاسم نہیں آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو میرے نکاح میں رہ لینا۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنی اہلیہ، اپنی شریک حیات کو یہ پیغام پہنچوایا، یہ خط پہنچوایا۔ قاصد دہلیز پر پہنچتا ہے، چوکھٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ قاصد نے خط پیش کیا، اہلیہ نے خط پڑھا اور اہلیہ نے کہا اور جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ جاؤ یہ عبد الرحمن بن قاسم کو خط دے دینا۔ اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا اے عبد الرحمن بن قاسم، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، آپ کے علاوہ مجھے کسی کا چہرہ نہیں چاہیے۔ اے عبد الرحمن بن قاسم، اگر ایک وقت ایسا بھی آ گیا علم حدیث حاصل کرتے ہوئے تم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو عبد الرحمن بن قاسم میں اس مجھے سے چلی گی، ہاں میں دل تسلی دے لوں گی کہ عبد الرحمن بن قاسم علم حدیث کو حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں مجھے بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا، اے کہاں ہے وہ خاتون کہ جس نے علم حدیث کے لیے اپنے